جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہیں اور ہمارے احکامات سے غافل ہیں تو یہ جہنمی ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ دیکھیں اچھی طرح کان کھول کے بات سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، راہ نجات کے سلسلے مضامین میں آج ہمارا موضوع کیا ہماری روش زندگی مشرکانہ ہے؟ دیکھیں بالکل ہے، یعنی آج امت مسلمہ کی روش مشرکانہ ہو چکی ہے۔ دیکھیں دو ہی روشیں ہو سکتی ہیں ایک دوسرے کے متضاد۔ شرک کا توحید یعنی شرک کی ضد ہے، یا توحید کی ضد جو ہے وہ شرک ہے۔ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ توحید ہے۔ تو پہلے تو دیکھیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو جو بھجوایا ہے اور ان کو جو ڈیوٹی دی گئی ہیں اور جو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ انسان کو معرفت دے، علم دے، پہچان دے، اپنی پہچان دے اور منزل کی پہچان دے، منزل کا بتائے کہ منزل کیا ہے۔ تو ہماری منزل تو دنیا نہیں ہے، ہماری منزل تو اللہ ہے، اور اللہ سے ملاقات کا وعدہ آخرت میں ہے۔ یہ باتیں نوٹ کر لیں۔ تو یہ منزل ہے ہماری، اللہ منزل ہے، اور وہ وعدہ وفا ہونے کی جگہ آخرت ہے۔ اچھا دیکھیں، میں بات کو مشکل انداز میں نہیں کہنا چاہتا، سادی سی بات ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے کہ ہم اس کو منزل بنا کے اس کے راستے پر چلیں۔ یہ باتیں میں اللہ کی عطا سے بار بار کہہ چکا ہوں، مختلف قرآن میں بھی مختلف طرق سے ہیں یہ بات۔ ایک بات جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی وہ یہی بات ہے کہ منزل اللہ ہے۔ ہماری سمجھ میں کیا بات آتی ہے، اور ہم نے جو ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ ہم نے اپنا منزل بنایا ہوا ہے، اور وہ دنیا ہے، مفاد دنیا۔ امت مسلمہ مفاد دنیا کو مقصد زندگی بنا کر، مقصد حیات بنا کر زندگی گھڑیاں تمام کر رہی ہے۔ بہت زیادہ نقصان اور خسارے کا فیصلہ ہے ہم نے جو کیا ہوا ہے۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر، دیکھیں میں شرک، اللہ کی عطا سے شرک کی بات کر رہا ہوں۔ ہم شرک کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور بلکہ میں یہ کہوں کہ ہم دین کی کسی بھی اصطلاح سے واقف نہیں ہیں، نہ ہونا چاہتے ہیں۔ اب یہ میں بتا رہا ہوں نا، اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے، قرآن کے ذریعے، لیکن اس کو دیکھ لیں آپ، میرا کلپ سوشل میڈیا پہ آ جائے گا لیکن کوئی سننے والا نہیں ہوگا اس کا۔ اور صرف میری بات نہیں ہے، یہ صدیاں ہو گئی امت مسلمہ اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہی ہے۔ ہم سب کا قبلہ اور کعبہ دنیا ہے، ہم سب کا رخ دنیا کی طرف ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزاریں۔ اچھا دیکھیں، پہلے تو میں شرک کی بتاؤں بات، توحید کی میں بات بتاؤں، اور شرک، توحید کی وضاحت ہو جائے تو پھر شرک سمجھ میں آ جائے گا۔ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، بندگی اللہ کی، معبود اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ طریقہ رسول اللہ کا، یہ پورے کلمہ طیبہ کا مطلب ہے۔ حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا۔ یہ کلمہ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں
یہ کلمہ نجات کی اساس ہے، بنیاد ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہوگا، آپ اس کو سمجھیں، زندگی کو ضائع نہ کریں۔ دیکھیں ایک عام بات میں کہوں، اگر آپ بنا سوچے سمجھے کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ تو کچھ نہیں ہے۔ ہم سب یہ 200 کروڑ آج کے جو مسلمان ہیں کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، بات بات پہ قسمیں بھی کھا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، ایک بات آپ مانیں یا نہ مانیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم دنیا کے بندے ہیں، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ حل من مزید، اور بھی ہو اور بھی ہو اور بھی ہو، جو بھی ہے۔ اچھا دیکھیں، توحید یہ ہے، توحید کی میں بات کرتا ہوں، لیکن میں بات کو آغاز ایسے کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے اور ہمیں اللہ کا راستہ پتہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تک اگر آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا، اور ہمارے پاس اتنی عقل نہیں ہے، ہمیں اتنی عقل نہیں ملی ہے، اور وہ نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ ہم اس وقت عالم مادیات میں ہیں۔ ہماری عقل، دماغ، کان، آنکھیں، سارے حواس خمسہ دنیا کے بارے میں جانتے ہیں اور اس پر یقین بھی کرتے ہیں۔ دوسری بات ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ وہ ہماری قوت سے بالا تر چیزیں ہیں۔ باطن، ہماری منزل، دیکھیں ایک بات نوٹ کریں، ہماری منزل ظاہر نہیں ہے، ہماری منزل باطن ہے۔ جو نظر آ رہا ہے وہ ہماری منزل نہیں ہے، اگرچہ وہ سمجھ میں بھی آ رہا ہے، دولت، عزت، شہرت، زن در زمین، یا جو نظر آ رہا ہے اس کو ہم دل بھی دے بیٹھے ہیں، ہمیں وہ اچھی بھی لگتی ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ، متاع دنیا ہمیں اچھی لگتی ہے۔ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثواب، اجر، اصل اجر تو اللہ کے پاس ہے، بہترین اجر، یہ تو کوئی اجر نہیں ہے۔ ساری دنیا اگر آپ کے نام پہ لکھ دی جائے آج، مثال کے طور پہ آپ واحد مالک ہو جائیں دنیا کے، آخر کار آپ نے تو جانا ہے چھوڑ چھاڑ کے، تو یہ کیا مقصد ہوا اور یہ کیا زندگی ہوئی؟ پھر جو روٹی ہے 2 لقمے، اس سے آپ زیادہ کھا نہیں سکتے۔ اچھا، تو اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، آخرت کی تیاری، اور آخرت میں کیا ہے؟ لقاء اللہ۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم جہنم، جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہیں اور ہمارے احکامات سے غافل ہیں، تو یہ جہنمی ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ دیکھیں اچھی طرح کان کھول کے بات سنیں، لا يرجون لقاءنا، رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، 4 فرد جرم ہیں، 4 الزامات ہیں جو ہم پر ثابت ہیں آج امت مسلم پر۔ اللہ کی ملاقات کی ہمیں کوئی امید نہیں ہے، دنیا کی لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں۔ دیکھ لیں یہ رکیں ذرا، یہی دنیا ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہی دنیا فراوانی ہو اور آپ کی حسب منشا ہو تو آپ مطمئن ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر آپ کو ایک غریب انسان کو یا جو بھی ہے جو کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، 2 کروڑ روپے اگر مفت مل جائیں تو کیا وہ خوش نہیں ہوگا؟ کیا وہ راضی نہیں ہوگا؟ 2 کروڑ روپے گھر میں بیٹھے بٹھائے آپ کو مل جائیں تو لا یرجون لقاءنا رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، اس پر ہم مطمئن بھی ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ بچے پڑھ لکھ گئے ہیں، ایک ڈپٹی کمشنر ہے، ایک فوج میں کرنل بن گیا ہے، ایک یہ ہے اور ایک وہ ہے، بس اللہ کا بڑا کرم۔
ظاہر ہے فوجیوں کے تو پھر اور مزے ہوتے ہیں، فیملی جو اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، مکانات اور تنخواہیں اور بیٹ مین اور اردلیوں کی پوری، جو جنرل کرنل ہوتے ہیں نا، خیر تو اس پر مطمئن ہے، ملاقات کی امید نہیں ہے، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور اس مطمئن ہیں اور راضی ہیں۔ اللہ کا حکم ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا، غافل ہے۔ قرآن صدیاں ہو گئی، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، تو یہ جہنمی ہے۔ دیکھیں میں دوسری بات کر رہا ہوں، دنیا میں زندگی گزارنے کا مقصد دنیا نہیں ہے۔ ایک تو یہ غلطی آپ مان لیں، نہیں مانیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا، اور منزل اللہ ہے اور آخرت کی کامیابی ہے، مختصر لفظ ہے۔ اب اللہ تک، اللہ کو منزل بنا لیں تو اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا، تھوڑی توجہ دیجیے گا، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کو منزل بنا کے اب ہم نے چلنا ہے تو اللہ کے راستے پر۔ اب اللہ کا راستہ کون بتائے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ خود بتائے گا، تو وہی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہوگا۔ ہما شما کی کیا مجال، ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا، قانون بناتے ہیں توڑ دیتے ہیں، قانون بناتے ہیں توڑ دیتے ہیں، اپنی جو بھی ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنا راستہ بتائے گا۔ ان علینا، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اٹھائی بھی ہے، ان علینا للہدی، ہدایت دینا انسان کو میری ذمہ داری ہے۔ توحید کیا ہے کہ آپ ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ میں اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، یہ بات میں آسان الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ توحید یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، یہ توحید ہے۔ اب شرک کیا ہے؟ اس کے علاوہ جو بھی آپ کریں گے، یعنی یہ چھوڑ کر جو بھی آپ کریں گے وہ شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، آسانی سے میں بتا رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کو منزل بنا لیا تو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکائیں گے، دنیا کے دھوکے میں آ گئے، پھر آپ کو دنیا کے راستے پر چلنا ہوگا، پھر ہدایت کو آپ نظر انداز کریں گے، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھے گا، وہ پھر شرک بھی ہے اور وہ کفر بھی ہے، الہاد بھی ہے اور نفاق بھی ہے، یعنی جو بری صفات ہیں، جو باغیانہ روش، طغا اور ظلم، قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے، اور میں آپ کی آسانی کے لیے وہ آیات پڑھ دوں، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو حکم الہی کے سامنے سر نہیں جھکاتے وہ کافر ہیں، وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو مشرک ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون اولئک هم الفاسقون۔ تو دیکھیں بات آسان ہے، اس وقت نہ میں آپ کو مجھے تو آپ دیکھ رہے ہیں، میں تو آپ کو نہیں دیکھ رہا، آپ مرد ہیں عورت ہیں، لیکن میں آپ کی خیر خواہی میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم مشرک ہیں یا روش مشرکانہ ہے؟ دیکھیں ایک سوال میں اٹھا رہا ہوں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری روش مشرکانہ ہے یا کافرانہ ہے یا منافقانہ ہے؟ میں منافق کی بات کر رہا ہوں، خیر اصل بات تو روش کی ہے۔ منافق میں تمام بری صفات موجود ہوتی ہیں، یعنی وہ جب دین سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کی بجائے دنیا کو منزل بنا لیتا ہے، تو اب دین اس کے لیے نہیں ہے، وہ اس کی دین سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، اب اس کی روش مشرکانہ ہوگی، منافقانہ ہوگی، مشرکانہ ہوگی، ظالمانہ ہوگی، مجرمانہ ہوگی۔
یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں. کیسے پتہ چلے؟ دیکھیں یہ بڑا آسان ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری روش زندگی مشرکانہ ہے؟ یہ آج کا موضوع ہے میرا. اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے بس، تو پھر آپ کی روش مشرکانہ ہے. اب اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کے لیے نہیں ہے. آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا وہ کلمہ. امت مسلمہ کلمہ طیبہ کا مطلب نہیں جانتی. میں بہت ہی افسوس سے اکثریت الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں جانتی. دیکھیں بات آسان ہے سمجھ. ہم نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو، دنیا کو منزل بنا کے دنیا کی طرف رخ کر کے دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں. جو جیسا بھی ہے، کم ہے زیادہ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو منزل بنا کے کوئی آہستہ چلتا ہے، کوئی تیز چلتا ہے، کوئی بہت تیز چلتا ہے، اسی طرح دنیا میں بھی ہیں ایسے لوگ جو کہتے ہیں نہیں زیادہ نہیں چاہیے، بس کھانا پینا لگا رہے اور بس موج مستی میں وقت گزر جائے، جمع میں نہیں کروں گا. تو دنیا دار ہے، تو دنیا دار، منزل تو دنیا ہے. اور ایسے بہت سے لوگ ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں تو توحید اور شرک کی بات کر رہا ہوں. توحید سمجھ میں آپ کی اس وقت آئے گی، دیکھیں یہ اس کو سمجھنا ہے کہ توحید ہے کیا. توحید سمجھ میں اس وقت آئے گی جب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ میری منزل دنیا نہیں ہے، میری منزل اللہ ہے. میں اللہ کو منزل بناؤں گا اور بنانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، جو بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بتائے گا کہ کیسے زندگی گزارو. اصل میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے ہدایت. ہدایت کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ. اللہ کی ہدایت کے مطابق اگر آپ نے زندگی گزاری تو آپ موحد ہیں، توحید پرست ہیں، آپ جنتی ہیں، آپ صالحین. آپ کا شمار اللہ تعالیٰ قرآن کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ٹھیک ہے، بہت آسان ہے. اللہ کی عطا سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کو منزل بنا لیں، دنیا کی بجائے اللہ کی طرف رخ کریں. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے ہدایت کو فالو کرنا ہے. اہبطوا منها فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہاں سے نیچے اترو، تو جو بھی ہدایت کی پیروی کرے گا تو کوئی خوف و غم نہیں ہے، اسے کامیاب ہے. یہ توحید ہے. بڑے لمبے چوڑے دلائل ہوتے ہیں اور مفسرین اور اسکالرز وغیرہ بہت لمبی چوڑی داستانیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جو کچھ بھی ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے، میں اس کی بات مختصر ہے. ہدایت کا اتباع. اگر ہدایت کا اتباع نہیں ہے تو آپ کا نہ ایمان ہے، نہ عقیدہ ہے، نہ نظریہ ہے. یعنی حقیقت میں آپ نہ مومن ہیں نہ بن سکتے ہیں. بس یہ ایک بات میں کہہ رہا ہوں، جنت میں مومن متقی لوگ جائیں گے. قرآن میں لکھا ہوا ہے اعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے. توحید کیا ہے؟ کہ آپ پہلے فیصلہ کریں کہ منزل آپ کی کیا ہوگی، آپ کس لیے زندگی گزاریں گے. اب ظاہر ہے کہ مومن تو اللہ سے ملاقات کی امید میں زندگی گزارتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت، اللہ کی ملاقات، اللہ کا فضل. تو اگر ایسا نہیں ہے، دیکھیں میں آسانی سے بات کر رہا ہوں، لمبے چوڑی دلائل یہ وہ بحثیں میں نہیں کر رہا.
آپ معاہد ہیں اگر آپ کی منزل اللہ ہے اور ہدایت پر آپ کا کاربند ہے، ہدایت الہی، اور اللہ کے حکم کے سامنے آپ نے سر جھکا دیا ہے اور رسول کے راستے پر ہیں، رسول کے راستے پر ہیں۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں اللہ نے چاہا تو بات بھی کروں گا۔ رسول کے راستے، حکم اللہ کا ہے، رسول کا طریقہ ہے، رسول کے راستے پر ہے۔ آپ معاہد ہیں، آپ مومن ہیں، آپ متقی ہیں، آپ جنتی ہیں، آپ محبوب خدا ہیں۔ ہو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ محبوب خدا ہیں۔ تو دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ جنت دے دے گا جزوی طور پہ، اس کی میں ابھی تفصیل نہیں کر رہا۔ راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، دیکھیں آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ مومنوں کے راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور اللہ کا حکم آپ کے لیے قابل ترجیح ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ، آپ اللہ کے حکم پر راضی ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی یہاں پر ایک قسم کی جنت میں آپ ہوں گے۔ کیوں؟ قلب المومن، آپ کا دل کھل جائے گا۔ بات کچھ اور طرف نکل گئی ہے، لیکن میں تھوڑا سا عرض کر دوں، سینہ آپ کا کھول دے گا اللہ تعالیٰ۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، سینہ کھول دے گا، سینہ نور سے بھر دے گا۔ افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہ، تو سینہ نور سے بھر گیا، دل عرش الہی ہو گیا، قلب المومن عرش الرحمن ہے، تو آپ کیا چاہیے آپ کو اور کیا؟ دنیا تو ہیچ ہے، اس نعمت کے مقابلے میں دنیا کی تو کوئی چیز اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی۔ اللہ آپ سے راضی، آپ اللہ سے راضی، یہ دنیا کی کیفیت ہے، دنیا کی یہ مرتبہ، بلند مرتبہ آپ کو یہیں مل جائے گا۔ آپ اللہ کے بندے بن جائیں گے۔ اللہ کے بندے بننا تو بڑی بات ہے، سب سے اعلیٰ بات ہے۔ بندہ، عبدہ، سب سے بڑا لقب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دیا ہے وہ عبدہ کا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، تو یہ بہت بڑی ہے۔ تو آپ رسول کے راستے پر ہیں، آپ بھی اللہ کے بندے بن گئے، اللہ کے بندے بن جائیں، آپ معاہد ہیں۔ نفس کے بندے بن گئے تو آپ مشرک بن گئے عملی طور پہ۔ ظاہری شریعت کے حساب سے اگر آپ کلمہ گو ہیں تو آپ پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا، لیکن معاملہ تو دل کا ہے۔ دل آپ نے دنیا کو دے دیا تو آپ ہر بری صفت آپ کی ہے، ہر بری صفت آپ کی ہے۔ اللہ کو دل دے دیا اور اللہ کے راستے پر چل پڑے، اللہ کے حکم، دیکھیں بار بار میں تکرار کر رہا ہوں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، اللہ کو منزل بنا لیا، اور اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، دو چیزیں حضور نے بیان کی ہیں، کتاب اللہ و سنتی، بس آپ جنتی ہیں، آپ متقی ہیں، آپ جنتی ہیں، آپ مومن ہیں، آپ انبیاء، شہداء، صالحین کی ٹولی میں شامل، دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں شامل کر دے گا۔ اور بتائیے، تو لیکن اگر آپ نے، اب میں تھوڑا سا خلاصہ کلام، اگر آپ نے اللہ کو منزل نہ بنایا تو ظاہر ہے آپ اللہ کے راستہ آپ کے لیے اہمیت ہی نہیں رکھے گا۔ آج اللہ کا حکم ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا، ذرا سوچا کریں نا، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہمارے لیے تو ہماری خواہش زیادہ اہمیت رکھتی ہے، ہم خیالی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مومن اللہ کی یاد میں زندگی گزارتا ہے، اللہ کو بہت بہت یاد کرتا ہے، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اور زندگی اللہ کی یاد میں،
اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے حکم کے مطابق گزارتا ہے، اور کافر، مشرک، منافق دنیا کے لیے، دنیا کی طرف رخ کر کے، دنیا کو منزل بنا کے من چاہی زندگی گزارتا ہے۔ واتبع الشہوات، خواہشات نفس، واتبع ہوا ہو، اپنی مرضی سے زندگی۔ تو دیکھیں، مختصر بات ہے، سمجھنے کی ہے، میں زیادہ آپ کا وقت بھی نہیں لوں گا، اور کوئی اس میں تفصیل کی ضرورت نہیں، سادی بات ہے۔ خود اپنا احتساب کریں، آپ کس کے لیے اور کس خیال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم آج کا مسلمان دنیا کے خیال میں اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اپنے ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت بری بات ہے، وہ بری بات تو یہ چھوٹا لفظ ہے، آپ بہت بڑی لعنت کا مستحق بنا رہے ہیں اپنے آپ کو، بہت بڑی لعنت، بہت بڑا عذاب، شدید العذاب، شدید العقاب، عذاب علیم، آپ کے لیے تو سب کچھ، برے القابات سارے آپ کے لیے ہیں۔ اگر آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت دنیا بن گئی، سارے برے القابات۔ جہنم آپ کا ٹھکانہ ہے، کلیئر الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کوئی لفظی کلام آپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی کلمہ آپ کے کام نہیں آئے گا۔ کلمے کو تو ہم دیکھیں، نفس پرست تو کلمے کو جھٹلا کر زندگی گزارتا ہے۔ اس بات کا ہمیں ادراک نہیں کہ بہت بڑی غلط فہمی میں یہ معاشرہ مبتلا ہے کہ ہم کلمہ پڑھا ہوا ہے، بہت علماء سو نے ہمیں یہ دھوکہ دیا ہوا ہے۔ آخر کلمہ تو پڑھا ہے، کیا ایسا کلمہ، کون سا کلمہ؟ کلمہ تو آپ نے دنیا کا پڑھا ہے، اللہ کا کلمہ آپ نے نہ پڑھا ہے، نہ پڑھنا چاہتے ہیں، نہ آپ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے تو دنیا کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، مجھے دنیا چاہیے، ختم بات۔ تو دیکھیں، اپنے اوپر ظلم نہ کریں، میری آپ سے التجا ہے، اپنے اوپر رحم کریں، اپنے اوپر رحم کریں۔ مجھے آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، سوائے ایک ڈیوٹی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے جو آپ تک میں ایک پیغام پہنچا رہا ہوں۔ کسی علماء سو کے دھوکے میں نہ آئے۔ بہت سے علماء سو نے ممبر اور محراب پر بیٹھ کر ہمیں غافل کر دیا ہے۔ بہت مفسرین بھی ایسے ہیں جو دین کو سمجھتے نہیں ہیں اور بس باتیں لکھ دیتے ہیں۔ کلمہ طیبہ آپ نے اپنے عمل سے پڑھنا ہوگا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کبر مقتا لم تقولون ما لا تفعلون، اللہ نے فرمایا کیوں کہتے ہو ایسی بات جو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ بہت ناراض ہوتا ہے، شدید ناراض ہے اللہ تعالیٰ اس وقت آپ سے۔ میں تو فاسقین سے مخاطب ہوں، میں تو گمراہوں سے مخاطب ہوں، مومنوں سے تو میرا خطاب ہی نہیں ہے۔ میں تو مشرکانہ روش رکھنے والوں سے مخاطب ہوں، میں تو اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکانے والوں سے مخاطب ہوں۔ اگر آپ مومن ہیں تو میں آپ سے مخاطب ہی نہیں ہوں۔ آرام سے بیٹھ جائیے، آپ جنت میں جانا ہے آپ نے، میری باتیں آپ کے لیے نہیں ہیں۔ میں تو فاسق لوگوں سے، نافرمان لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آج امت مسلمہ نافرمان ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے بارے میں تو پھر یہ ہے، آج تو میں اس پہ بات نہیں کر رہا، انشاءاللہ اگلا جو درس ہے وہ یہی جو آیات ہیں تو اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ابھی میں آپ سے اجازت کا طالب ہوں، لیکن یہ درخواست میں کر رہا ہوں کہ اپنے اوپر رحم کریں، اللہ کے بندے بنے، نفس کے بندے نہ بنے۔ بہت بڑا ظلم ہے، اب کچھ بھی نہیں ہوتا،
تھوڑی سی ضبط نفس سے کام لیں، بندے بنے اللہ کے اور رسول کے راستے پر چلیں، آپ کامیاب ہوں گے، بامراد ہوں گے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔